کرتا ہوں، ہیلو السلام وہ علیکم۔ پڑھے لکھے آدمی ہیں، عالم آدمی ہیں۔ اچھا چلیے، ہمارے علامہ صاحب کوئی آپ سے سوال کرنا چاہ رہے تھے۔ علامہ صاحب آپ کوئی سوال کر لیجئے۔ بس سوال ختم جی یہاں۔ علامہ صاحب، اچھا جی، تھینک یو ویری سوال مچ، ختم تھینک یو ویری نہیں، مچ۔ آپ نے جو الذین یؤمنون کہا ہے اس پر میرا سوال ہے، آپ مجھے اس کا جواب دیجئے اگر اجازت دیتے ہیں تو، جی ورنہ پھر اجازت ہم ہے۔ بھی وبالآخرت آپ کے جانے کے بعد پھر کریں گے۔ آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ جو وبالآخرت ہے اس کا تعلق وما انزل الیک وما انزل من قبل کے ساتھ ہے، یہ ما موصولہ ہے۔ آپ یہ بتائیں یہ الذی کے معنی میں ہے یا اللتی کے معنی میں ہے؟ اگر یہ اللتی کے معنی میں ہے تو پھر تو آپ کو بالآخرت کہنا درست ہو جائے گا، اس کا عطف ما قبل پر ہو جائے گا، لیکن پھر وما انزل نہیں ہوگا، وما انزلت ہوگا۔ جی جواب دیجئے۔ تین وحیوں کا ذکر ہے، تین وحیوں کا ذکر ہے، تین وحیوں کا ذکر ہے، اس لیے وہ جو ہے مؤنث کا صیغہ نہیں استعمال ہو سکتا۔ نہیں، اس کی وہی تعویل مذکر جو ہے یا بات مؤنث ہے، سنیں آپ یہ مولانا، بتائیں۔ جی آپ بات سنیں، بات سنیں، بات جی سنیں، جی جی اتنے جی نہ فرمائیں۔ کہ مجھے یہ کہیں تینوں جی وحیوں جی کا بولے ذکر ہے، سنیں۔ وہی ٹھیک پہلے ہے بھی ٹھیک ہے، مذکر، اب بھی مذکر، آئندہ بھی مذکر۔ اس کی اچھا جو تو اس تعویل کا میں نے کی سمجھ ہے، گیا وہ میں۔ بات جی سنیں، جی یہ مولانا بات سنیں۔ ہاں ہاں پہلی ٹھیک ہے بھی وہی ٹھیک ہے۔ مذکر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی وہ بھی مذکر، آئندہ بھی آنے والی چونکہ ہے ہی مذکر، تو نہیں، مرزا صاحب کیسے والی مؤنث ہے، نہیں مرزا نہیں، صاحب والی ایک مؤنث سیکنڈ۔ ہے۔ جی اور رسالت الآخرت جو ہے وہ مؤنث آیا، اور اس کے ٹھیک اندر ہے، تو معذوف وما ہے، انزلہ معذوف میں نے ماں بتا سے کیا دیا، مراد ہے؟ نہیں، معذوف ماں میں نے سے بتا وہی، دیا۔ اوہو، اب میری بھی سمجھیں، یہ آپ جو بالآخرتی کہہ رہے ہیں یہ ما قبل وما انزلہ کی وجہ سے کہہ رہے ہیں نا، تو ماں سے مراد رسالت ہوگی، تو پھر وبالآخرت سے مراد بھی رسالت ہوگی۔ اگر ماں سے مراد رسالت ہے تو انزلہ نہیں ہوگا، انزلت ہوگا، ورنہ پھر آپ کو کیوں ماننا پڑے منزلت گا کہ ہوگا؟ پہلے والی دو وحی مولانا جی عربی سمجھیں، مولانا عربی سمجھیں، ارے آپ کو تو یہ آپ بھی نہیں جیسے پتا بچوں کو ہو میں رہا۔ پڑھاتا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیں یہ استغفر اللہ۔ الذی کے معنی میں اللتی کے معنی میں، ما الذی کے معنی میں اللہ اسماء کیوں آئے گا؟ موصولات ہے، وہی ہے نا، مولانا صاحب وہی کو آپ آپ کو تو مؤنث کہہ رہے پتہ ہیں۔ ہونا چاہیے، اللہ کیوں آئے گا اس میں؟ آپ آپ کو تو اتنا آخرتی بھی کو نہیں پتا۔ مؤنث کیوں، آپ آخرتی کو مؤنث کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ کو محذوف چلیں نکالنے بہرحال کی چھوڑیں ضرورت کیا اس ہے؟ کو، بہرحال آپ اس پہ غور کریں جو میں نے آج چیزیں پیش کی ہیں، یہ آپ نے پہلی دفعہ سنی ہوں گی۔ میں نے پہلی دفعہ نہیں سنی ہوئی، آپ جیسے بچوں کو میں نہیں 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 پڑھاتا نہیں رہتا ہوں، نہیں، آپ نے یہ نہ پہلی دفعہ ہی کہا سنی کریں۔ ہے۔ آپ کو اسماء اسم موصول کی تعریف بھی آپ کو نہیں آئے گی، چھوڑ دیں ان باتوں کو۔ استغفر اللہ، مجھے وما نہیں آتی، انزل الیک، میں آپ ہاں جیسوں ما کو تو انزل پڑھاتا رہا ہوں۔ الیک، جی میرا ہاں چلے جی بتائیں، آپ مجھے بتائیں کہ یہ ما سے مراد مؤنث سے مذکر ہے؟ استغفر اللہ۔ اب میں آپ کو پوری وہ گرامر پر وہ بتا دوں جو درس نظامی پڑھائی جاتی ہے؟ میں آپ سے صرف یہ پوچھ رہا ہوں، کیا آپ نے باتیں کہا کرتے ہیں مولانا آپ؟ وبالآخرت، چھوڑیں، بالآخرت واو حرف عطف آپ ہے نا، مجھے واو چلیں یہ حرف عطف ہے، بتائیں، چھوڑیں، معطوف علیہ کون ہے؟ آپ مجھے بتائیں، آپ مجھے بتائیں، آپ مجھے جی میں بتائیں، بتا رہا میں نے یہ جو ہوں۔ جی وہ ترکیب بتائی ہے الرسالۃ الاخرى، یہ ٹھیک ہے کہ نہیں قواعد کی روح سے؟ بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے، آپ قواعد آپ کے کا روح سے غلط ہے، کیسے اس کو کرنا آپ ہے؟ کا غلط ہے۔ آپ واو حرف عطف ہے نا، اس کا معطوف علیہ کون ہے؟ اس کا معطوف علیہ کون ہے؟ معطوف علیہ جو ختم ہو ہے گئی، ختم ہو گئی، وہ ختم ہو اللہ کے گئی، بندے، تیری نہ ہو۔ اس کا کہ یہ معطوف علیہ تو پہلا آ رہا ہے نا، معطوف پہلی وہ وہی اور مذکر ہے رسول پاک صلی مؤنث اللہ ہے، علیہ وسلم پر جو وہی اتری وہ معطوف علیہ ہے، یہ وہ معطوف ہے۔ ٹھیک ہے نا، وہ ماں سے سمجھ آ رہا ہے نا، وہ ماں سے سمجھ آ رہا ہے، بات وہ اللہ کے سمجھ آ بندے، رہی ہے؟ اس کے اندر میں تو نے وہ وہ آپ کو الذی ہے یا بتایا ہے، التی ہے؟ ڈاکٹر صاحب کو بتایا ہے، ڈاکٹر صاحب کو بتایا ہے کہ معذوف اس کے اندر ہے، اچھا، سمجھیں اس کو۔ تو محذوف کیوں نکال رہے ہو؟ محذوف پر قرینہ کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کو جواب بھی دینا۔ میں نے دے ڈاکٹر دیا صاحب نے آپ جواب سے انہیں، سوال وہ پوچھا، کرینے دو نہیں بتا دیا، دیے ہیں انہیں، نہیں دیا ہے، میں نے دو نہیں کرینے دیا۔ بتا دیے ہیں انہیں، میں کون نے سے انہیں قرینے؟ دو کرینے بتا دیے ہیں۔ تو آپ کے پہلے دونوں قرینے مذکر ہے بادشاہ، وما انزل الیک، ما انزل الیک میں نے وما انزل معذوف من جو ہے، قبل کہا کہ وہ معذوف کے لیے بالآخرتی کرینہ ہے۔ بتا دی ہے، کیا قرینہ معذوف کے بتایا؟ لیے کرینہ بتا دی ہے۔ یہ کیا مجھے نہ قرینہ بتائیں بتایا؟ کہ ماں جو ہے وہ نہیں، کیا موصولہ کیسے قرینہ آتا ہے، آپ نے کیا کیسے نہیں قرینہ آتا۔ بتایا؟ اللہ دیکھیں آپ جی، نے کیا قرینہ؟ آپ کو آپ اپنا جیسے قرینہ بندے سے ذرا مجھے دوبارہ توقع دکھائیں۔ نہیں تھی،
آپ جیسے بندے سے مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ اللہ تھی، یعنی کیسی بات جی کی آپ نے، عالم ہو جو آپ میری کہتے بات، ہیں، آپ کو تو میں خدا اللہ کی کی کہہ رہے قسم ہیں۔ کا کہ کہہ رہا ہوں، آپ کو یہ میری بات سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. آپ استغفر کو سمجھ اللہ، آ رہی آپ ہوتی کو تو نہیں آپ سمجھ نکل آ جاتے. رہی مولانا، آپ کو مجھے سمجھ آ نہیں رہی آئی، ہے. میں جی آپ میرا نہیں سے آئی۔ خیال ہے دوبارہ کہ پوچھ رہا ہوں، میں کوئی آپ سے عام آدمی اچھا دوبارہ بھی جی، کوئی خدا پوچھ سوال رہا کر ہوں، سکتا ہے ٹیکنیکل بس کے آپ علاوہ. میں کو آپ بحث سے برائے دوبارہ پوچھ رہا ہوں، میں آپ بحث سے برائے دوبارہ بحث نہیں، پوچھ رہا خدا ہوں. حافظ، خدا نہیں حافظ۔ چلے چلے فی امان اللہ، جی جائیں. جی رفاقت صاحب آپ کا کوئی عام بہت بہت آدمی ان سے سوال کر سکتا ہے؟ جی جی، آپ کو بھی موقع دیتے ہیں جی، بالکل دیتے ہیں. تریاکر گروپ پہ کیجیے وہ گا. پھر چلے جائیے گا نہیں پھر نہیں، وہ. اچھا جی، آپ کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں جی، آپ کہہ رہے تھے کچھ. جی یہ اپنا جو رفاقت صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. نہیں، یہ اور آپ رفاقت صاحب سے ہی پوچھنا تھا، اگر آپ یہ کا 2 منٹ دے دیں تو. جی جی، پوچھیے آپ، رفاقت صاحب کل موجود ہیں، پوچھیے. ان کا جی کل شاید یہ کسی لائیو پروگرام پہ تھے، یا ڈاکٹر یحییٰ صاحب موجود تھے، یہ تھے یا نہیں تھے مجھے نہیں پتا. اس میں وہ حضرت عیسیٰ کا ایک ٹاپک ذکر ہو رہا تھا کہ قرآن سے یہ ثابت کریں کسی آیت سے کہ ان کو جو ہے وہ دنیا مطلب آسمان پہ اٹھا لیا گیا ہے، تو قرآن سے کسی صاف آیت سے ثابت کر کے دکھائیں جس میں صاف طریقے سے موجود ہو. تو میں اس میں کافی دیر ان سے کوشش کرتا رہا، ریکویسٹ کرتا رہا ان کے ایڈمن سے کہ مجھے ایڈ کر لیں، لیکن ایڈ نہیں کیا. اتفاق سے آپ لوگوں نے ایڈ کیا، آپ کا شکریہ. تو مجھے ان سے سوال تھا، جس طرح میں بالکل ایک عام ایک نارمل آدمی، نہ کوئی عالم نہ کوئی وہ، ایک عام سا مسلمان، جو کہ ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مرزا قادیانی جو ہیں یا غلام صاحب جو ہیں، ان کا کہیں ذکر قرآن میں صاف طریقے سے موجود ہے؟ وہ نبی جو کہ کلیم کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے، تو کیا ان کا ذکر اور ان کا نام کہیں موجود ہے؟ کوئی ایسی آیت بتا دیں یا کوئی ایسی حدیث یا کہیں سے جو ریفرنس مل جائے. تو ان سے یہ میرا ایک سوال ہے جو میں کافی لوگوں سے پوچھتا ہوں، کیا صاف طور پہ ان کا کہیں ذکر موجود ہے؟ جی کیا میں بہت بیچ میں شکریہ. بول سکتا ہوں؟ جی جی دیکھیں ڈاکٹر صاحب ہم بول نے، سکتے ہیں. ہاں جی، ہم دیکھیں رفاقت صاحب ہمارے رسپیکٹڈ گیسٹ ہیں، ہم ان کی دل سے جو ہے ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں. وہ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، ہم نے جو ان کو سوالات دیے تھے وہ ان کے جوابات بیسیکلی دینے آئے ہیں. باقی ان کی اپنی ڈسکریشن ہے، اگر وہ کسی بھی سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں ویل اینڈ گڈ. تو باقی ان کا موقف آ گیا ہے جو بھی وہ چاہ رہے تھے. باقی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اسٹریم میں جا کے جواب دوں گا، تو وہ جیسے ان کی کنوینئنس ہے، وہ ہمارے لیے کوئی ایشو نہیں. تو وہ اپنی اسٹریم کے اوپر جا کے جو 5-6 سوالات ہیں وہ دے سکتے ہیں. باقی رفاقت صاحب کی ڈسکریشن ہے کہ اگر وہ کسی کا جواب دینا چاہیں یا نہ دینا چاہیں. بیسیکلی تو ہم چاہ رہے تھے کہ وہ 5 سوالات جو ہم نے قائم کیے تھے اس کے متعلق انہوں نے جو بھی جواب تھا الحمدللہ. اور آپ سر آئیے ہماری اسٹریم پہ دوبارہ بھی آئیے گا. میں انشاءاللہ وہ آیت بھی پیش کرنے والا ہوں نیکسٹ اسٹریم میں کہ جس سے حیات مسیح ثابت کروں گا، تو اس میں بھی آپ ضرور تشریف لائیے گا. جزاک اللہ خیر. جی بہت شکریہ ڈاکٹر سید سمر رضوی صاحب. تمام افراد کا بہت بہت شکریہ. میں نے عامر اقبائی صاحب کو اس لیے اسٹریم میں مدعو کیا تھا کہ مجھے پتا تھا کہ رفاقت صاحب اگر وہ نہ ہوں گے تو رفاقت صاحب کچھ بھی بات کر سکتے ہیں. آخر احمدی کمیونٹی کے اندر ایک بہت لمبا عرصہ ہم نے گزارا ہے، تو ہمیں پتہ ہے ان کے مربیان کا، تو اسی لیے میں نے ان کو پہلے ہی مدعو کر لیا تھا. مگر ٹھیک ہے، رفاقت صاحب نہیں بات کرنا چاہتے عامر اق صاحب سے، حالانکہ دیکھ لیے علامہ صاحب کے ساتھ انہوں نے اتنی بات کر لی مگر عامر اق صاحب سے بات نہیں کی. تو چلیے کوئی بات نہیں، ہم انتظار کریں گے رفاقت صاحب کا کہ کب وہ عامر اق صاحب سے بات گفتگو کریں. تو میں عمران جٹ صاحب کافی دیر سے خاموش ہے، میں عمران جٹ صاحب کی طرف چلتا ہوں. شمس الدین عمران صاحب، جٹ شمس صاحب، الدین صاحب، یہ ایک صاحب آئے ہیں، میں ان کے تینوں جواب دے دوں؟ نہیں آپ اب جواب رہنے دیجئے، آپ سے دوبارہ نہیں، لیں گے. یہ صاحب ابھی آئے ہیں تو وہ کہہ رہے تھے جی کہ وہ آیتیں بتا دیں آپ عامر جن اق میں صاحب کا جواب مسیح، دیجئے، اگر آپ نے دینا ہے تو عامر اق صاحب کا جواب دیجئے، ورنہ ان انہوں کو نے ہم مجھے انشاءاللہ بتا دیں دیکھیں، گے. انہوں نے اچھا مخاطب جی، کیا مجھ کو، مجھے مخاطب کیا ہے تو میں جواب دے دیتا ہوں آپ نا. کو عامر اق صاحب نے بھی مخاطب مخاطب تو کیا ہم تھا، نے بھی ایسی کیا کوئی تھا بات نہیں ہے، جناب لوگ آپ سن کو. رہے ہیں. تین آیات میری ہیں. بات اب سن، من کان علی وہ بینۃ من ربہ اب ویتلوہ رفاقت صاحب دیکھیے، شاہد اخلاقاً آپ منہ، کا فرض بنتا ہے، رفاقت صاحب اخلاقاً آپ کا اور فرض بنتا ہے دوسری جب ہم آیت آپ کو ہے روک رہے ہیں تو وَمُبَشِّرًا آپ رک بِرَسُولٍ جائیے. یَأْتِی مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد. رفاقت اور صاحب بات تیسری، سنیے،
اب دیکھیں یہ آپ پڑھے لکھے اپنے آپ کو شو کرتے ہیں، مگر ہم آپ کی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ رک جائیے. شمس بھائی ان کو پڑھنے دے آیت. یہ جی پڑھے آیات رفاقت صاحب. جی یہ بھی پڑھنے پڑھے. دیں ذرا ان کو، ایک بار شمس بھائی، جواب دینے دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. شمس بھائی ان کو آیات پڑھنے دیں. یہ جو آپ نے آیت پڑھی ہے اسماء چلے جی احمد پڑھ والی، لیں. ذرا یہ پڑھیے گا. کدھر گئے رفاقت وہ صاحب؟ یہ چلے پڑھے ذرا، نکل گیا ہے وہ سب پڑھے نکل ذرا. گیا میں نا، آپ کے گھر کے حوالے میں نکال کے انہوں رکھوں پتہ ذرا چل آپ گیا کے سامنے کہ انہوں آپ پتہ نے چل اس گیا سے جو ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. شمس آپ کے بھائی بڑے وہ کیا کہتے ابھی ہیں؟ شمس بھائی بالکل وہ صحیح آ آیتیں جائیں گے، آ پڑھنے جائیں گے. والے تھے اور ان کو رفاقت جواب صاحب، بڑا اچھا وہ رفاقت ملنے صاحب والا تھا، جانے آپ نے والے انہیں نہیں روک ہیں. دیا. دیکھیں رفاقت صاحب جانے والے نہیں ہیں، وہ اس طرح سٹریم چھوڑ کے نہیں جا سکتے. ہم نے تو ان کو نکالا نہیں ہے اور وہ سٹریم چھوڑ کے جا نہیں سکتے. زید بھائی نے کہہ دیا رفاقت صاحب مجھے پتا ہے آپ ہماری آواز سن آپ تک پہنچ رہی ہے، تو آپ وہ آیت پڑھ کے سنا دیجئے. زید بھائی نے کہہ دیا ہے، آ جائیے واپس. اچھا شمس بھائی کمال دیکھیں کہ وہ جو ہمارے بھائی آئے ہیں نئے، انہوں نے جو سوال کیا اس پر آیتیں تڑ کر کے آپ کے بیچ میں آیتیں گھسا رہے ہیں، بات کے بیچ میں ہیں. اور میں نے جو جس ٹاپک پہ بات چل رہی ہے اس پہ کہا وہ آیتیں ریپیٹ کر دیں جو پہلے پڑھی ہیں، تاکہ میں آپ کے استدلال کا تو تارپور کھولوں. وہ آیتیں نہیں پڑھ رہے، یہ کمال ہے. اور ابھی تڑ کر کے آیتیں پڑھی ہیں. اب دوبارہ جب زاہد بھائی نے کہہ دیا نا، اب دوبارہ جب پوچھیں گے نا، انہوں نے یہ آیتیں بھی نہیں پڑھنی. میں منہ پہ ہاتھ پھیر رہا ہوں، اے بھی نہیں پڑھیں گے جڑی آیتیں پڑھ گئے نا. وہ چلے آیتیں وہ انہیں ابھی آ پڑھنے تو جاتے ہیں جی، دیتے، آپ وہ انہیں آ جاتے روکتے ہیں نا ابھی. نا تو شمس صاحب وہ تھوڑا سا صحیح کلیئر کر دیتے نا، پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں لکھا ہوا ہے ذکر. آج تک تو ملا وہ نہیں، ہو سکتا ہے وہ بتا دیتے. ہمیں سارا پتا ہے، اس لیے میں چاہ رہا تھا کوئی ان سے اور بات پوچھ لیں. بہرحال چلیے. اچھا جی، نہیں ہم نے شمس ہمارے بھائی ساتھ کوئی ایک آیت ساتھی اگر اور پڑھ لیں موجود ہے. لے لیں جی. ہاں جی، مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے. ہمارے ساتھی موجود ہیں، ہمارے ساتھ نیچے آئے ہیں جی. یہ اسٹوڈنٹ کے نام سے ان سے پوچھتے ہیں جی یہ کون سے اسٹوڈنٹ ہیں. اسٹوڈنٹ صاحب السلام علیکم. اچھا جی، میرا خیال ہے یہ بھی کہ قادیانی ہے، اسٹوڈنٹ، ان کو لے لیں اگر یہ آنا چاہتے ہیں تو. اچھا مجھے نہیں پتا، مجھے تو اسٹوڈنٹ شو ہو رہا تھا، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا. چلیے وہ بھی چلے گئے ہیں، آ جاتے ہیں ابھی. تو ہاں میرا خیال یہ نہیں، یہ کچھ ساتھیوں کو میں لیو کر رہا ہوں اس لیے کہ ذرا اسٹوڈیو خالی ہو، تو آپ کو تھوڑی دیر تک ہم دوبارہ ایڈ کرتے ہیں تاکہ اگر کوئی رفاقت صاحب بھی آنا چاہیں تو یہ اسٹوڈیو والا بہانہ نہ ملے ان کو کہ بھی اسٹوڈیو فل تھا، میں کوشش کر رہا تھا. تو جی عمران جٹ صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں. آپ کافی دیر سے خاموش تھے. یہ علامہ صاحب نے مائک آن کیا ہے اپنا. جی علامہ صاحب. جی میں تھوڑا سا اس کے جو انہوں نے یہاں پر تھوڑا سا دجل کیا ہے تو اس پر سے اگر عابر حق بھائی کی اجازت ہو تو میں کچھ بولوں. کون سا کیا والا فرما رہے ہیں؟ علامہ صاحب کس بارے میں؟ انہوں نے ابھی جو انہوں نے اب 2-3 آیتیں پڑھی ہیں نا، اور اس میں اس نے جو دجل کیا ہے، جی تو پہلی بات ابھی میں نے ان پہ جو سوال کیا تو ڈاکٹر صاحب اور عامر حق صاحب آپ دونوں میرے سوال کو سنیں. میرا سوال یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ پہلے 2 وحیوں کا ذکر ہے، ایک ہے ما انزل الیکا، دوسرا ہے ما وما انزل من قبل کا، اور تیسری وحی ہے وبالآخرۃ. میں نے ان سے سوال یہ پوچھا کہ یہ ما انزل الیکا میں جو ما ہے اس میں موصول ہے، یہ الذی کے معنی میں ہے یا اللتی کے معنی میں ہے؟ تو اب اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ الذی کے معنی میں ہے تو پھر وبالآخرۃ مؤنث نہیں بنتا. اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللتی کے معنی میں ہے تو پھر ما انزل نہیں بنتا، ما انزلت بنتا ہے. اب آپ کے قرینے جو ہے، آپ نے جو 2 قرائن پیش کیے ہیں وہ ایک ما انزل الیکا ہے اور دوسرا قرینہ ہے ما وما انزل من قبلک، اور وہ دونوں الذی کے معنی میں ہے، اس لیے کہ وہاں فعل کو مذکر لایا گیا ہے. تو اب وبالآخرتی میں آپ رسالت کیوں نکال رہے ہیں؟ اگر آپ بالآخرتی میں رسالت نکال رہے ہیں تو پھر ما انزلہ میں بھی رسالت نکالے نا، تاکہ معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان معنوی طور پر جو ایک تو مغایرت ہوتی اور ایک مطابقت، تاکہ وہ مطابقت تو برقرار رہے. اس سوال کا جواب انہوں نے دیا نہیں، اور مجھے معلوم ہے کہ یہ میرے اس سوال کو سمجھے بھی نہیں ہوں گے. دوسری بات انہوں نے کی فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، اللہ کے بندے اذا جاء وعد الآخرۃ یہ شرط ہے، جئنا بکم لفیفا یہ جزا ہے، اور شرط اور جزا کا زمانہ وقت یہاں پر ایک ہے.
جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو ہم تمہیں لپیٹ کر لے لیں گے. تو اب کیا اس سے وہی آخری مراد ہے یا اس سے یوم روز قیامت مراد ہے؟ صاف آگے قرینہ موجود ہے جئنا بکم لفیفہ، جو اس کی جزا ہے اور شرط اور جزا کے درمیان اتصال ہوتا ہے. تیسری بات انہوں نے یہ کی کہ آپ ایک آیت ایسی پڑھیں کہ جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور پھر اس کے لیے الفاظ بھی اپنی طرف سے بنا دیے کہ یہ الفاظ ہوں. سوال یہ ہے کہ اجرائے نبوت کے قائل آپ ہیں یا ہم؟ پھر وہی بات مدعی پر آتی ہے. اب مدعی آپ ہیں اجرائے نبوت کے اور دلیل ہم سے مانگ رہے ہیں کہ آپ ایسی. سوال وہی ہوگا جو یہ بھائی نے پوچھا کہ آپ کا اجرائے نبوت کا دعویٰ ہے اور صرف اجرائے نبوت کی بات نہیں ہے. اجرائے نبوت کی باتیں یہ فضول کی باتیں یہ لوگ کر رہے ہیں. یہاں وقوعی نبوت ہے، امکانی نبوت نہیں ہے. آپ کے ہاں تو نبوت واقع ہو چکا ہے. اب آپ نے ایسی ایک آیت پڑھنی ہے کہ جس کے اندر یہ وضاحت موجود ہو کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، قادیان میں آئے گا، اور اس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی ہوگا. جس طریقے سے کہ ہم لوگ ان لوگوں سے یہ بات معلوم کرتے ہیں کہ عیسائیوں سے ہماری بات ہوتی ہے تو ہم انجیل سے باقاعدہ نبی علیہ السلام کے نام دکھاتے ہیں. یہودیوں سے بات ہوتی ہے نبی علیہ السلام کے نام دکھاتے ہیں. ہندوؤں سے بات ہوتی ہے نبی علیہ السلام کے نام دکھاتے ہیں. اب چونکہ یہ ثابت کر نہیں سکتے اپنے دعویٰ کو، تو یہاں بھی یہ دجل کر کے ہمیں مدعی بنانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ جی آپ تریاق القلوب پر آ جائیں. اور ہمارے جو ان کے مطلب کی بات ہوتی ہے نا، تو پھر ہمارے جو بزرگ ہیں اے ارخان صاحب، وہ بھی ماشاءاللہ پھر علامہ بن جاتے ہیں. اور جہاں ان کی دال نہیں گرتی تو پھر عامر حق بھائی اور میرے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ آپ لوگوں سے تو میں نے بات ہی نہیں کرنی ہے، آپ کو تو میں نے کچھ